بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے پردہ پوشی۔ یہ نوجوان بیوہ ہر اعتبار سے مثالی خاتون تھی، نیکی اور تقوی، عبادت و ریاضت، صوم و صلاۃ، صبر و شکر، رضا بالقضاء جیسے اوصاف میں کوئی عورت اس کی ثانیہ نہ تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر ادا کرتی اور ضروری درود و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مصروف رہتی، پھر رزق حلال سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی۔ لیکن ایک دن کسی بدطینت نے اس کی غربت و نداری سے شاہ پا کر اسے دبوچ لیا اور اس روتی پٹتی مسکینہ کی عصمت تار تار کر دی۔ اللہ اکبر! اگر یہ خاتون کسی پنچایت یا عدالت میں اپنے اوپر ٹوٹنے والے پہاڑ کی داستان سناتی تو اس ظالم درندے کو کیفیہ کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی تو یہ اس کا حق تھا، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں غریب کی فریاد کون سنتا ہے؟ ایسے نداروں کو تھانوں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے اور عدالتوں میں اس کی جنگ ہنسائی ہوتی ہے اور رہی سہی آبرو بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ بیچاری رو دو کر خاموش ہو گئی اور گھر جا کر بیٹھ گئی۔ چند ماہ بعد حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے اور یہ بدنامی کے خوف سے لرزانے کانپنے لگی۔ آنے والا ہر دن اور ہر رات اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے۔ نہ سو سکتی نہ بیٹھ سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ سنگ دل رشتہ دار اس کی مجبوری و مقہوری کو سنے بغیر اسے قتل کر دیتے اور اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا اس کی مصیبت بڑھتی جاتی اور موت گھوننے لگتی۔ ایسی صورت میں بدنامی سے بچنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتی، لیکن یہ دیندار عورت تھی اور جانتی تھی کہ اس طرح خودکشی کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا، لہٰذا اس نے صورتحال سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سلسلے میں کسی خدا ترس اور متقی عالم کا تعاون حاصل کیا جائے جو مسلمان کی پردہ پوشی کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو اور اس معاملے کو اپنی ذات تک محدود رکھے۔ چنانچہ اس کے دل میں آیا کہ امام ابو جعفر احمد بن مہدی کے سوا یہاں اور کون ہے جو میری مجبوری پر ترس کھائے اور میرا پردہ رکھے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا محض عمدہ خلق ہی نہیں بلکہ افضل عبادت بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالا اللہ اس کے گناہوں پر دنیا و آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ بلکہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی مصیبت میں پھنسا ہی دیکھ سکتا ہے۔ جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی حاجت روا کے لیے تنگ و دو کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روا کرتا رہتا ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مشکل آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان فرما دے گا۔ جو کوئی انسان کسی مسلمان کی لغزش پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ امام ابو جعفر احمد بن مہدی جیسے محدثین کرام نہ صرف یہ کہ جمع علوم و حفظ متون، جرح و تعدیل اور اجتہاد و استنباط کے دل دیدہ تھے، بلکہ وہ علم و عمل، اخلاص و توکل، بذل و عطا، جود و سخا، حق گوئی و وبا کی خودداری، غمگساری، اثار و قربانی اور صدق و صفا افشاں، سلام و اطعام و التئام میں اپنی مثال آپ تھے۔ عقل حلال و صادق مقال، ایمانت و دیانت، شرافت و صداقت، بے لوثی و بے نفسی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہ لوگ خلیفہ وقت کے علاوہ نہ تو کسی شیخ کے دستِ حق پر بیعت تھے اور نہ ہی کسی سجدہ نشین کے خلیفہ مجاز۔ ان کے اندر یہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق جمیلہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے علم عمل کی نیت سے پڑھا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں عمل کی توفیق ملی تو ان کے اندر ایمان کے چشمے ابلنے لگتے اور زبان پر حکمت کی آبشاریں رواں ہو گئی۔ دنیا ان کے فیضان عمل سے سیراب ہونے لگی۔ بہرحال وہ عورت شرماتی لڑکھڑاتی ہوئی امام ابو جعفر احمد بن مہدی اصفہانی کی خدمت میں پیش ہوئی اور انہیں تنہائی میں عرض کرنے لگی، حضرت میں زنا بالجبر کا شکار ہوئی ہوں اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ میں بدنامی اور فضیحت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تمہاری بیوی ظاہر کر کے آئی ہوں، خدا کے لیے میرا پردہ رکھیے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ ان کی
کی درخواست سن کر امام ابو جعفر خاموش ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ مدت مقررہ پر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ اس عورت کے دعویٰ کے مطابق آپ کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کی مبارکباد قبول کی اور فردہ افراد سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کی گزران کے لیے ہر ماہ 2 دینار عورت کی طرف بھیجنے شروع کر دیے۔ بالآخر وہ بچہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ آپ نے اس پر بھی سب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائیں خیر دی۔ چند دنوں بعد وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی جزاک اللہ خیر، جس طرح آپ نے میرا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔ یقیناً آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے اور یہ ہے وہ دینار جو آپ میرے پاس بھیجتے رہے ہیں۔ میں نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے تاکہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے۔ آپ نے فرمایا بی بی میں نے یہ دینار واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے بلکہ میں نے اس بچے کو بطور صلہ رحمی کے لیے دیے تھے، لہٰذا اس لیے یہ دینار وراثت میں تمہارے حق میں چلے گئے، برائے مہربانی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مسلمان عورت کی پردہ داری اور عصمت اللہ غیر کے بچنے پر خرچ کرنا سوائے اللہ والوں کے اور کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی تمام لوگوں کی باتوں کا پردہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔